بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 214 ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ جنس التحمیل کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت ومن قال اشہدنی فلان سے لے کر وَإِن رُدَّتْ شہادت صاحبہ فلا تہمت تک ہوگی. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال ومن قال اشهدني فلان على نفسه لم يشهد السامع على شهادته حتى يقول له اشهد على شهادتي لأنه لا بد من التحميل، وهذا ظاهر عند محمد رحمه الله تعالى لأن القضاء عنده بشهادة الفروع والأصول جميعا حتى اشتركوا في الضمان عند الرجوع، وكذا عندهما لأنه لا بد من نقل شهادة الأصول لتصير حجة فيظهر تحميل ما هو حجة. اور جس نے کہا کہ فلاں نے مجھے اپنی ذات پر گواہ بنایا ہے تو سننے والا گواہی نہیں دے گا اس کی گواہی پر یہاں تک کہ وہ اس سے یہ کہیں کہ میری گواہی پر گواہی دو، اس لیے کہ گواہ بنانا ضروری ہے. اور یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ظاہر ہے، اس لیے کہ فیصلہ ان کے ہاں فروع اور اصول دونوں کی گواہی سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ رجوع کے وقت زمان میں دونوں شریک ہوں گے. اور اسی طرح شیخین کے نزدیک کیونکہ اصول کی گواہی نقل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ حجت بنے، پس جو چیز حجت ہے اس کا لادنا ظاہر ہوگا. ومن قال اشہدنی فلان علی نفسہ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ فلاں نے مجھے اپنی ذات پر گواہ بنایا ہے اور دوسرا سن رہا تھا، تو سننے والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مجلس قضا میں اس شخص کی گواہی پر گواہی دے. البتہ اگر قائل سامع سے یہ کہیں کہ آپ میری گواہی پر گواہ بن جاؤ تو اس صورت میں وہ مجلس قضا میں اس کی گواہی پر گواہی دینے کا مجاز ہوگا. انہ لا بد من التحمیل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادہ علی الشہادہ کے لیے تحمیل ضروری ہے، یعنی گواہ بنانا ضروری ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قاضی صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اصول اور فروع دونوں کی گواہی پر کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر گواہ رجوع کریں تو زمان بھی دونوں پر آئے گا، یعنی اصول پر بھی اور فروع پر بھی. اس سے معلوم ہوا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادہ علی الشہادہ توکیل کے درجہ میں ہے. تو جیسے وکیل موکل کے بنائے بغیر وکیل نہیں بن سکتا، تو ایسی ہی شاہد فرع شاہد اصل کے بنائے بغیر گواہ نہیں بن سکتا. حتی اشترکوا فی الضمان عند الرجوع، اشتراک فی الضمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشہود علیہ یعنی جس کے خلاف گواہی دی گئی ہے وہ نصف توان شہود اصل سے وصول کریں اور نصف توان شہود فرع سے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فریقین میں سے کسی ایک فریق سے توان وصول کر سکتا ہے، چاہے تو شہود اصل سے وصول کریں اور چاہے تو شہود فرع سے وصول کریں. وکذا عندہما، اور اسی طرح شیخین کے ہاں بھی شہادہ علی الشہادہ کے لیے تحمیل ضروری ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اصول کی گواہی اسی وقت حجت بن سکتی ہے کہ جب فروع اصول کی گواہی کو مجلس قضا میں نقل کریں، نقل کرنے کے بعد ہی قاضی صاحب اس پر فیصلہ صادر فرما سکتے ہیں. نقل کرنے سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فیصلے کے لیے بنیاد ضروری ہے جو کہ شہادت ہے، اور شہادت اسی وقت موجود ہوگی کہ جب شہود فرع نقل کریں گے، اور نقل اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب اصل کی طرف سے تحمیل پائی گئی ہو، اصل نے فرع کو گواہ بنایا ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ شیخین کے ہاں بھی شہادہ علی الشہادہ کے لیے تحمیل ضروری ہے. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال ولا تقبل شہادت شہود الفرع الا ان يموت شہود الاصل،
أو يغيب مسيرة 3 أيام فصاعدا أو يمرض مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم لأن جوازها للحاجة وإنما تمس عند عجز الأصل وبهذه الأشياء يتحقق العجز. اور شہود فرع کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ شہود اصل مر جائیں یا 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت پر غائب ہوں یا ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ جس کے ساتھ وہ مجلس حاکم میں حاضر نہ ہو سکیں، اس لیے کہ شہادہ علی الشہادہ کا جواز حاجت کی بنیاد پر ہے، اور حاجت اسی وقت پڑتی ہے کہ جب اصل عاجز ہو، اور ان اشیاء سے عجز ثابت ہوتا ہے۔ قال ولا تقبل شہادت شہود الفرع، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ شہود فرع اسی وقت گواہی دے سکتے ہیں کہ جب شہود اصل گواہی دینے سے عاجز ہو، اور عجز کے اسباب یہاں پر 3 بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ شہود اصل مر جائیں، اور دوسرا سبب یہ کہ وہ مجلس قضا سے 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت پر دور ہوں، اور تیسرا سبب یہ بیان کیا ہے کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس کے ساتھ وہ مجلس قضا میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ یہ 3 اسباب پائی جائیں گی تب تو شہود فرع گواہی دے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اسباب نہ ہو تو شہود فرع شہود اصل کی جگہ گواہی نہیں دے سکتے۔ لأن جوازها للحاجت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادہ علی الشہادہ کا جو جواز ہے قیاساً تو جائز نہیں ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، لیکن استحساناً ضرورت کی بنیاد پر جائز قرار دیا ہے، اور ضرورت اسی وقت پڑتی ہے کہ جب شہود اصل عاجز ہو، اور عجز ان 3 اسباب سے ثابت ہوتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا السَّفَرَ لِأَنَّ الْمُعَجِّزَ بُعْدُ الْمَسَافَةِ وَمُدَّةُ السَّفَرِ بَعِيدَةٌ حُكْمًا حَتَّى أُدِيرَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الْأَحْكَامِ فَكَذَا سَبِيلُ هَذَا الْحُكْمِ. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس. قالوا الأول أحسن والثاني أرفق وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى. اور ہم نے سفر کا اعتبار کیا اس لیے کہ عاجز قرار دینے والی مسافت کی دوری ہے، اور مدت سفر حکماً بعید ہے، یہاں تک کہ اس پر بہت سے احکامات کا دار و مدار رکھا گیا ہے، تو اسی طرح اس حکم کا راستہ بھی۔ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ اگر اصل گواہ ایسے مکان میں ہو کہ اگر ادائے شہادت کے لیے وہ صبح چل پڑے تو وہ اپنے اہل کے ساتھ رات نہ گزار سکیں تو وہ گواہ بنا سکتا ہے لوگوں کے حقوق زندہ کرنے کے لیے۔ مشائخ نے فرمایا کہ پہلا قول احسن ہے اور دوسرے میں آسانی زیادہ ہے، اور اسی پر فقیہ ابو اللیث رحمہ اللہ تعالی نے اخذ فرمایا ہے۔ وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا السَّفَرَ، اسباب عجز میں سے ایک سبب مدت سفر ہے، یعنی اگر ایک گواہ 3 دن کی مسافت پر ہے تو وہ کسی اور کو اپنی گواہی پر گواہ بنا سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل عاجز قرار دینے والی جو چیز ہے وہ مسافت کی دوری ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ مسافت دور ہے یا قریب ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے مدت سفر کو منتخب کیا کہ کم سفر تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نماز قصر کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے، اور نہ ہی 3 دن اور 3 رات موزوں پر مسح کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مدت سفر پر جاتا ہے، 3 دن کی مسافت پر جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے احکامات شریعت مطہرہ کی طرف سے اس کے لیے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مدت سفر حکماً بعید ہے، اور مدت سفر سے کم جو مسافت ہے وہ قلیل ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے مدت سفر کو اس بات عجز کے لیے منتخب کیا۔
وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اصل گواہ اتنا دور ہے کہ اگر گواہی دینے کے لیے وہ صبح کے وقت نکلتا ہے تو شام تک اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا، تو احیاء حقوق کے لیے اپنی گواہی پر وہ کسی اور کو گواہ بنا سکتا ہے۔ قالوا الاول احسن، مشائخ نے فرمایا کہ پہلا جو قول ہے وہ احسن ہے، اس وجہ سے کہ مدت سفر سے اور بھی بہت سارے احکامات میں عجز ثابت ہو جاتا ہے۔ والثانی ارفق، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے اس میں آسانی زیادہ ہے، اور اسی دوسرے قول کو بہت سارے مشائخ نے لیا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے بھی ذکر فرمایا کہ فقیہ ابو اللیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو لیا ہے، اور اسی طرح فتح القدیر اور مذہب کے دیگر کتب میں بھی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو لیا گیا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال فَإِنْ عَدَّلَ شُهُودَ الْأَصْلِ شُهُودُ الْفَرْعِ جَازَ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّزْكِيَةِ وَكَذَا إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ فَعَدَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ صَحَّ لِمَا قُلْنَا غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته، لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه، كيف وأن قوله مقبول في حق نفسه وإن ردت شهادة صاحبه فلا تهمة۔ پس اگر شہود فرع نے شہود اصل کی تعدیل کی تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ وہ تزکیہ کے اہل ہے، اور اسی طرح اگر دو گواہوں نے گواہی دی تو ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کی تعدیل کی تو یہ درست ہے، اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس میں اس کی گواہی پر فیصلہ متعلق ہونے کی حیثیت سے اس کا نفع ہے، لیکن عادل شخص ان جیسی چیزوں سے متہم نہیں کیا جاتا، جیسا کہ وہ اپنی ذات کی گواہی میں متہم نہیں کیا جاتا، اور متہم ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ اس کا قول اپنے ذات کے بارے میں قبول کیا جاتا ہے، اور اگر اس کے صاحب کی گواہی رد کی گئی تو بھی کوئی تہمت نہیں ہے۔ قال فإن عدل شہود الاصل شہود الفرع، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ شہود فرع خود عادل ہے، اور انہوں نے قاضی صاحب کے سامنے شہود اصل کی تعدیل کی تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ شہود فرع خود عادل ہے، اور عادل شخص تزکیہ کا اہل ہے۔ اور اسی طرح دو گواہوں نے مجلس قضا میں گواہی دی، ان دو میں سے ایک گواہ عادل ہے اور اس کی عدالت کا قاضی صاحب کو پتہ ہے، تو اس نے دوسرے گواہ کی تعدیل کی تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ جس نے تعدیل کی ہے وہ عادل ہے، اور عادل شخص تعدیل کا اہل ہے۔ غایت الامر ان فیہ منفعتا من حیث القضاء بشہادته، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس گواہ نے تعدیل کی ہے تو تعدیل کی وجہ سے اس کی گواہی مقبول ہو، بئیں طور کہ جب تک دوسرے گواہ کی عدالت ظاہر نہیں ہوتی تو مردود الشہادہ ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، تو پیچھے ایک رہتا ہے اور ایک شخص کی بھی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس کی تعدیل کو قبول کیا جائے تو نصاب شہادت پوری ہو جائے گی، خود گواہ ہے ایک دوسرا مل گیا تو اس کی گواہی بھی قبول ہوئی اور تعدیل کرنے والے شخص کی گواہی بھی قبول ہوئی، یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ اس تعدیل کی وجہ سے عادل کی اپنی گواہی قبول ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عادل کی گواہی کو مردود کیا جا سکے۔ کما لا یتہم فی شہادت نفسہ، اس کی اپنی ذاتی گواہی کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گواہی اس لیے دیتا ہے تاکہ قاضی صاحب کہیں کہ یہ تو احیاء حقوق کے لیے بڑا پیش رہتا ہے، تو تہمت تو یہاں پر بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس تہمت کی وجہ سے اس کی گواہی رد نہیں ہوئی کہ ایک عادل شخص اتنے توڑے سے نفع کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایسے ہی اوپر ذکر کردہ مسئلہ میں بھی اگرچہ یہ نفع عادل شخص کو مل سکتا ہے کہ اس کی گواہی تعدیل کی وجہ سے قبول ہوئی، لیکن اتنے توڑے سے نفع کی وجہ سے وہ
جھوٹی تعدیل نہیں کر سکتا۔ کیف وان قولہ مقبول، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ایک عادل شخص کی گواہی تعدیل کی وجہ سے کیسے رد کی جا سکتی ہے، اور حالانکہ بغیر تعدیل کے بھی اس کا قول مقبول ہے۔ اگر اس کے صاحب کی گواہی رد کی گئی تو کوئی دوسرا شخص آ کر اس کے ساتھ گواہی دے دے گا، دونوں کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ تو اگر وہ تعدیل نہ کریں تب بھی تو اس کے قول پر فیصلہ ہو سکتا ہے، لہٰذا کوئی تہمت باقی نہیں رہی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔